وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل اور کرم ہے جنہوں نے کچھ لمحے دین کی نسبت سے اپنے گھر میں اس مبارک وقت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس حاضری کو قبول فرمائے، حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ انہی آیات کی تلاوت کی گئی اور والدین کے حقوق پر بات ہو رہی تھی۔ سب سے زیادہ انسان پر جو احسانات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ والدین کے، جس کو میں نے گزشتہ جمعہ ذرا تفصیل سے گنوا بھی دیا تھا۔ والدین کے احسانات سب لوگوں سے زیادہ ہیں۔ میں نے ایک حدیث بھی عرض کی تھی جس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سوال کیا کہ میرے حسن سلوک اور بھلائی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو 3 بار آپ نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری والدہ ہے، ماں ہے۔ جب چوتھی بار انہوں نے پوچھا تو فرمایا تمہارا والد ہے۔ تو سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں، اس لیے ان آیات میں پہلی بات یوں فرمائی گئی وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت تو اللہ کی کرنی، بندگی تو اللہ کی کرنی ہے، وہ جان سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ جسم سے ہو، وہ مال سے ہو، اللہ کی بندگی، حقیقی بندگی اللہ ہی کی ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ احسانات اللہ کے ہیں، اور احسان کا تقاضا یہ ہے ہر شریف النفس انسان، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محسن کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ جب اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی محسن نہیں تو پھر کسی کی اتنی شکر گزاری بھی نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اگر احسانات ہیں تو وہ ماں باپ کے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے حوالے سے تو ایک ہی جملہ فرمایا وَبِاللَّهِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن جب والدین کا حکم دیا ان کے احسانات کے بدلے کا تو یوں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بھلائی کرتے ہیں تو تم بھی بھلائی کرو، نہیں، وہ جو چاہیں کریں، وہ جو چاہیں کریں، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا۔
تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان دونوں میں سے ایک تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو، یعنی تمہاری موجودگی میں دونوں ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا زندگی تجربات میں کیا انسان دیکھتا ہے؟ بہت سی باتیں وہ تمہاری طبیعت اور مزاج کے خلاف کریں گے۔ کبھی تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی کام کر گزریں گے، کبھی تم کوئی کام چاہو گے وہ نہیں کریں گے۔ دو شکلیں ہیں، تم چاہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے، تم نہیں چاہ رہے وہ کر دیتے ہیں۔ تیری طبیعت کے خلاف وہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے دو باتیں ہیں، کبھی تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ تو ان کا بیٹا ہے، تو ان کی بیٹی ہے، اس اپنے باپ اور بڑا ہونے کے ناطے سے وہ کچھ کریں گے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اتنی سوچ کمزور بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جو بچے کرتے ہیں۔ تو جس طرح تم بچے تھے اور ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، میرے خیال میں بچپن میں کئی لاکھ مرتبہ تم نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کیا ہوگا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کیا ماں باپ چاہتے تھے کہ تو رات کو رونے لگ جائے؟ کیا ماں باپ چاہتے تھے کہ تو رات کو ان کے بستر پہ پیشاب کر دے؟ کیا ماں باپ چاہتے تھے تو انہیں بے آرام کرے؟ تیرے اندر بارہا ایسے حالات آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ تیرے ساتھ مہربانی کا معاملہ۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ ناسمجھ ہے، تو اگر ماں باپ اس درجے میں پہنچ جائیں تو تمہیں بھی آج سمجھنا چاہیے کہ ان کی وہ سمجھ نہیں رہی ہے۔ اور بچہ اگر کوئی ایسی ویسی باتیں کرے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ اس کی بات کو بدل دیتے ہیں، اسے پاگل بے وقوف نہیں کہتے رہتے کبھی غصے میں۔ لیکن یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ان سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اولاد جوانی میں اس شدت میں ماں باپ کو اکثر کہہ دیتے ہیں نہیں۔ اما یبلغن، رب العالمین نے تفصیل سمجھائی کہ احسان کرنا کیسے ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں، خالق مالک کہہ رہا ہوں، تم نے ایسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تیری طبیعت کے خلاف کوئی کام کر گزرے، فلا تقل لهما اف۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ دکھ سے کیا کہتے ہیں؟ یا کیا کہتے ہیں؟ بڑا ٹھنڈا سانس لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی تکلیف ہو گئی مجھے آپ کے اس عمل سے۔ کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیرے جس رویے سے، علماء نے لکھا ہے، اگر کبھی طبیعت کے خلاف کر گزرے اور یہ غصے کی نگاہ سے بھی صرف ماں باپ کو دیکھا تو تب بھی اس نے اللہ کے حکم کو توڑا، ماں باپ کے حکم کو، حق کو پامال کیا۔ اور اگر اس نے، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو گئی اور اس نے آگے سے اپنے غصے کا اظہار کیا، نہیں بھی بولا، صرف اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، بولا نہیں ہے، پھر بھی اس کو
اس نے اللہ کا حکم پامال کیا ہے اور بات کے حق کو پامال کیا ہے۔ تمہیں کیا حق ہے کہ تم جس کا حق رب بتا رہا ہے اس کے حق میں اپنی خواہش کا اظہار کرو؟ خالق ارض و سما سمجھا رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہیں کرنا۔ تیسری بات فرمائی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار جو مرضی کہہ لیں تم نے نہیں انہیں جھڑکنا، وہ جو مرضی کہہ لیں وہ جو مرضی کر لیں تم نے انہیں نہیں جھڑکنا، تجھے یہ حق ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ سوچ سکتا ہے کل میں بچہ تھا، میں ان کے ماتا تھا، آج یہ میرے ماتا ہو گئے، یہ بھی تو مجھے جھڑک لیتے تھے، ان کا جھڑکنا تیری تربیت تھی، تیرا جھڑکنا ان کی نافرمانی ہے۔ ان کا جھڑکنا وہ ان کا حق تھا اور تیرا ان کو جھڑکنا تجھے اللہ نے حق نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے حقوق ہیں بھئی، بڑوں کے چھوٹوں پر، چھوٹوں کے بڑوں پر، میاں کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، بادشاہ کے رعایا پر، رعایا کے بادشاہ پر جو حقوق ہیں یہ کس نے قائم کیے ہیں؟ بولیے اللہ نے قائم کیے۔ کس نے قائم کیے؟ اللہ نے یہ حقوق دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دیے ہیں کہ جو حقوق دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے میں تجھے یہ حق نہیں دیتا کہ تو اپنے ماں باپ کو کسی حالت میں بھی جھڑک سکے۔ وَلَا تَنْهَرْ۔ اب چوتھی بات فرمائی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ، کریم عربی کا لفظ ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ موٹی سی بات ہے، جب کوئی ایسا حال آئے تو تم نے دل میں سوچنا ہے ایک شریف بندے کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک شریف بندے کو اس وقت کیا کرنا چاہیے، تو تجھے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی شروع کرنا چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ نہیں کہ خدمت بھی کر رہا ہے اندر سے جل بھی رہا ہے، نہیں، یہ اسلام تجھے حق نہیں دیتا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ظاہر کی خدمت کر رہا ہے تو دل میں محبت بھی ہو، ظاہری خدمت کر رہا ہے تو دل میں محبت بھی ہو۔ اچھا، کل جب تو پیشاب پخانہ کرتا تھا تو ماں مشغول ہوتی، باپ اٹھا لیتا ہے جی، تو اتنی دیر وہ سنبھال لیتا کہ تیری ماں تجھے دہلا دے، صاف کر دے۔ ماں موجود نہیں تو باپ نے تیری گندگی کو صاف کر دیا، تو اس نے تیرے ساتھ نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں باپ کی خدمت کا اپنی طرف سے حق ادا کیا۔ ایک شخص اپنی والدہ کو لے کر اپنی کمر پہ اٹھا کے لے آیا، اس نے حج کی۔ دوران حج اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اب تو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا نہیں،
اور بھائی پیدل حج کرنا کوئی آسان کام ہے؟ حاجی شاید صاحب سے کچھ جلے لیتے ہیں، حج پیدل حج کرنا خود کا اتنا آسان نہیں، اور پھر اپنی ماں کو بھی اٹھا رکھا، والدہ کو بھی اپنی کمر پہ اٹھا رکھا ہے، تو کتنی مشقت کا حج ہوگا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے اتنی مشقت اٹھا کر اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا۔ پیٹ پہ اماں کو اٹھایا ہوا ہے، دوران حج اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے اب تو میں نے اماں کا حق ادا کر دیا، فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، علماء نے اس کے لئے کہا ہرگز نہیں، حق ادا نہیں۔ اللہ اکبر، کیوں؟ بھئی حج تو 5 دن کا ہے، اس نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 ماہ اٹھا رکھا تھا، اور کبھی تو نے اس کو ان 5 دنوں میں بھی کبھی سلا دیا، کبھی بٹھا دیا، کبھی لٹا دیا۔ اس نے تے 9 مہینے تجھے اٹھائے ہی رکھا ہے، اس نے تو تجھے 9 مہینے اٹھائے ہی رکھا ہے۔ تو میرے پیاروں، کوئی سمجھے کہ میں نے ماں باپ کو اتنے حج کرا دیے، میں نے ان کے کہنے سے اتنی دولت خرچ کر دی، میں نے ان کے کہنے سے فلاں 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 کام کر دیے، وہ بھول جائے ثواب ہے، پر یہ مت سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مہربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بچھائے رکھے۔ یہ نہیں خدمت بھی کر رہا ہے تو اندر تکبر بھی رکھا ہوا ہے۔ حق سمجھے۔ مجھے یہاں ایک حدیث پاک یاد آ گئی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں اس کا ذکر کیا۔ جب فتح ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، اللہ کرے پاکستان میں بھی وہ جہاد جس میں مال غنیمت ملتا ہے وہ زندہ ہو جائے، آمین تو کہو۔ تو مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو جو بڑے طاقتور بہادر تھے، جرأت والے، ان کو بھی اتنا حصہ ملا، جو ہماری طرح کے کمزور تھے، معذور تھے، ان کو بھی برابر کا حصہ ملا۔ تو کسی جوان نے کہا اگر یہ بوڑھے بوڑھے اور یہ کمزور لاغر یہ نہ ہوتے ساتھ تو ان کی وجہ سے ایسا کم ملا ہے، یہ سبھی ہم میں تقسیم ہوتا۔ یہ بات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی، حضور کیا رحمت والے تھے، تو آپ نے اسے جھڑکا لی، سب کو جمع کیا اور فرمایا بِضُعَفَائِكُمْ تُفْتَحُونَ وَتُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ، تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے اللہ کی مدد پاتے ہو، کمزوروں کی وجہ سے اللہ کی نصرت حاصل کرتے ہو، اور ان کمزوروں کی برکت سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ جن کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو، محبوب کریم تو بتا رہے ہیں یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تیری روزی کا ذریعہ ہے۔ چونکہ لوگوں کے دکھ درد سنتا ہوں، درجنوں لوگ ایسے ملے، کسی نے کہا میرا باپ فوت ہوا ہے تو سارے مقدر ساتھ لے گیا، کسی نے کہا میری ماں فوت ہو گئی ہے تو دنیا ہم سے منہ موڑ گئی ہے۔ یہ بستر پہ پڑا ہوا بوڑھا باپ بوجھ نہیں ہے،
ترزقون، شاید اس بوڑھے کی برکت سے تم سب کو اللہ روزی دے رہے تھے۔ اس بوڑھے کو بوجھ نہ سمجھو، اس بوڑھی اماں کو جو تجھ سے سوائے چند لقمے روٹی کی اور کیا لیتی ہے، جس نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، آج اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ تیرے بیوی بچوں کے لیے تو ہے، لیکن اگر وہ بیچاری کوئی کہہ بیٹھے تو کیا کہتا ہے، میں ان کا پورا کروں یا تیرا پورا کروں؟ آئے آئے، اور اس کے تو مطالبہ ہی کوئی نہیں۔ آئے اللہ ہمیں ماں باپ کی فرمانبرداری کا حق ادا کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، زندگی میں تو یوں کرو، اور پھر اگر وہ فوت ہو جائیں تو زندگی میں بھی دعا تو کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو پھر دعا کرو، اے اللہ جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، کہ اللہ تجھ سے بڑا تو کوئی نہیں، تجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، اب تو ہم سب کا بڑا ہے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے حبیب ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کا میرے اوپر حق ہے؟ فرمایا ہاں، وفات کے بعد پہلا حق یہ ہے ان کا جنازہ پڑھو، دوسرا حق یہ ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو ماں باپ کے لیے بڑا کچھ کر رہا ہوں، یہ ان کا حق ہے۔ بھائی کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو اس پر احسان تھوڑی ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں تو بھائی جس نے لیا ہے وہ واپس کر دے تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ جس کے دل میں حق ہے، اب تو یہ باتیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں، حق کی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، کس کا حق میرے اوپر کیا ہے یہ پہچان ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے ان کے لیے کیا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اور دعا بھی رب نے خود سکھا دی، کیا کہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھو۔ ابا کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ، تو زندگی میں کہہ دیتے ہیں ماں کے زندگی تک تجھے آنے جانے کی اجازت ہے، یہ ماں کی وجہ سے تجھے ملتا ہوں، یہ باپ کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور ان کے وفات کے بعد اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور چوتھی بات، ان کے ذمے جو حقوق تھے، کوئی قرض تھا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، تو وہ اپنے ذمے لے کر دیانت سے ادا کر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اپنے منبر پر چڑھنے لگے، پہلا قدم رکھا، صحابہ موجود تھے۔ مسجد نبوی جمعے والے دن آپ کی آمد سے پہلے بھری ہوئی تھی۔ اللہ ہمیں بھی دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا وقت جلدی آنے کی ہمت کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پہلا قدم مبارک رکھا تو آواز سے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی چڑھے فرمایا آمین۔
نماز جمعہ ہو گئی. آپ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے حبیب آج آپ نے خلاف معمول قدم بھائی اوپر چڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں. آج آپ نے خلاف معمول آمین 3 بار کہی ہے. فرمایا اس وقت جبرائیل امین آئے تھے, جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا انہوں نے دعا کی, بلکہ دعا کیا تھی, وہ تو بد دعا ہی تھی. جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. اور پھر مجھے کہا آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی وہ بھی ہلاک ہو جائے. مجھے کہا تو میں نے آمین کہا. تیسری بار جب قدم رکھا تو اس نے کہا جس نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا لی وہ ہلاک ہو جائے تو میں نے کہا آمین. نوجوانوں, یہ بوڑھے ماں باپ بوجھ نہیں ہیں, یہ بوڑھے ماں باپ تمہارے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے, یہ تیرے لیے رحمت ہے, یہ تیرے لیے جنت کے دروازے ہیں. تھوڑی سی خدمت کر کے بادشاہوں کے بادشاہ کو راضی کر سکتے ہیں. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے. اللہ خوش تو باپ خوش, اللہ راضی تو باپ راضی. اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ بات عرض کرتا ہوں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم تو دی, تربیت نہیں کی. کیا ہم اپنے گھر میں اللہ کے کیا حق ہیں بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حق ہے کیا ہم بیان کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کا ہمارے گھروں میں تذکرہ نہیں ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو 16 سال 17 سال 18 سال یونیورسٹی سے پڑھا لیا, لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹے ماں کا کیا مقام ہے, باپ کا کیا مقام ہے. علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کسی صحابی کا کہا, صحابی کا یا تابعی کا قول ہے کہ ایک طرف والد ہو اور ایک طرف دین سکھانے والا استاد ہو. ایک طرف والد ہو ایک طرف دین سکھانے والا استاد ہو, تو سب سے زیادہ دونوں میں اس کا حق استاد کا حق زیادہ ہے. کیوں؟ عجیب جملہ کہا, باپ اس عالم ارواح سے عالم دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا ہے اور استاد اس عالم دنیا سے رب کے عرش کے نیچے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے. سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے, سب سے زیادہ حق اللہ رب العالمین کا ہے, پھر مصطفیٰ کریم کا ہے, اور پھر زور سے صلی اللہ زور سے کہہ دیجیے. سب سے زیادہ حق اللہ رب العالمین کا ہے, پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, پھر ماں باپ کا ہے, پھر درجہ بدرجہ حقوق ہیں. یہ حقوق سیکھنے چاہیے, سیکھیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے دل میں کیا حق ہے یہ عرض کروں گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
سچی محبت، کامل اطاعت، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔